اتنا اہم واقعہ پیرانے پیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. کوئی زکریا صاحب سے پوچھے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، تبلیغی بھائیوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مرشد نے، آپ کے آقا اور آپ کے محدث اور حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یہ سب اسی میں شامل ہیں. یہ سب مشرک اسی شرک کی دائرے میں، اور یہ کفریہ اور فاسد عقیدہ رکھنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے اور نہ ان کو سلام کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیرانے پیر کی 11ویں بنانے والوں اور صلاۃ غوثیہ ایجاد کر کر کے ان کی دعائیاں دینے والوں، ان کی نمازیں پڑھنے والوں، تم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سر سے لے کر انگوٹھے تک تم رونگٹے رونگٹے میں بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو ہم بدعتی اور مشرک نہیں ہیں، تو اللہ کی قسم آؤ، میں تیار ہوں، ثابت کرو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو قرآن و حدیث سے، تو میں سمجھوں کہ تم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. آؤ، ہم تو تمہارے ہی ان دھرموں پہ لات مار کے نکلنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے تمہارے دھرموں پہ لات مارا کہ تمہارا ایک ایک رونگٹا کفر اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. پیرانے پیر کی یہ بات آج تمہیں چیلنج کر رہی ہے، تم 11ویں دلاتے ہو. دیکھو پیران پیر کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے سلام نہ کرے، بدعتیوں سے سلام نہ کرے. کہتے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کو سلام کرتا ہے گویا وہ ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے. اور تم بدعتیوں سے سلام کرتے ہو تو گویا ان سے محبت رکھتے ہو، اور جب تم نے ان سے محبت رکھی تو خلاص تم بھی ہلاک اور برباد ہوئے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ہی ان کے قریب جاؤ، نہ ان کے کسی خوشی کے وقت یا ان کی عید کے دن ان کو مبارکباد کہو. اعوذ باللہ. دیکھیں نہ ان کے عید کے دن مبارکباد کہو. اور اگر یہ لوگ مر جائیں، اگر یہ بدعتی مر جائیں تو ان پر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو. سوچو پیرانے پیر کے دعائیاں دینے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں. ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے میاں، کم از کم اس پہ عمل کر کے بکرے مرغے کھانے کو ملتے ہیں نا ان ملاؤں کو. اور تم لوگ بھی عوام الناس، عام لوگوں، مسلمانوں، تم بھی انہیں خوب مرغوں کی ٹانگیں موٹی موٹی ڈھونڈ کے دیتے ہو، ہے نا؟ مرغوں کی ٹانگیں ڈالتے ہو ان کے کٹوروں میں، ان کے پلیٹوں میں، ان کے پیالوں میں، کہ حضرت اور کھائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کی دعائیاں دیں. یہ باتیں کیوں نہیں سرکتی ہیں، گلے سے نیچے کیوں نہیں اترتی ہیں؟ ان مولویوں کو پکڑو. سنو، پیرانے پیر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان پہ جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور اگر کہیں ان کا ذکر ہو، کہیں ان بدعتیوں کا ذکر ہو تو ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو، ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو، بلکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور ان سے دشمنی رکھو. اور یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور اس عقیدے سے ہو کہ اہل بدعت کا مذہب جھوٹا ہے. سنو، پول کھول رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اہل مذہب کا جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہم کو بڑا ثواب اور بہت اجر ملے گا. اللہ اکبر. ان بدعتیوں سے دشمنی رکھو، تم کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ملے گا. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے واسطے اہل بدعت کو اپنا دشمن سمجھے اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا، امن و ایمان سے بھر دے گا. اور اگر اہل بدعت کو اللہ کا دشمن جان کر ان کو ملامت کرے تو اللہ کریم قیامت کے دن اس کو امن اور ایمان میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن اور ایمان میں رکھے گا. اور جو شخص اہل بدعت کو ذلیل اور خوار رکھے اللہ جل شانہ اس کو بہشت میں 100 درجے بخشے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنو، اور جو آدمی بدعتی سے کشادہ پیشانی یعنی خندہ پیشانی یا ایسی طرح سے پیش آئے جس سے وہ خوش ہو تو اس شخص نے اس چیز کی حقارت کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول پر نازل فرمائی، یعنی اس کے نبی کے دین کی توہین کی اس نے اور تحقیر کی. جو آدمی بدعتی سے ہنس کے ملے،
मुशरिक से, बिदती से। मुशरिक तो अभी दूर की बात है, ये बिदतियों की है जो दीन में खूब गड़गड़ करके दीन में नियाज करो, कीजे करो, 40वां करो, फातिहा करो, चादर चढ़ाओ, कब्रों पूजो, कुब्बे बनाओ, गुंबदे बनाओ, हाँ, और ये नमाजें पढ़ो, ये तस्बीहात पढ़ो, ये बैत करो, फलाने कादरी, फलाने नक्शबंदी, फलाने चिश्ती, फलाने सहरवर्दी, फलाने शादली, फलाने उर्स, फलाने मेले, फलाने ठेले और फलाने शबे बरात के हलवे, शबे बरात की बिरयानियाँ और रजब के कुंडे और पता नहीं क्या क्या ये बिदअतें दीन में ईजाद की हुई हैं। ये नमाजें पढ़ो, वो नमाजें पढ़ो, फलानी रकत पढ़ो, ठकानी रकत पढ़ो, शबे बरात में 1000 रकतें पढ़ो, ये सब बिदती हैं, ये सब खुराफात लोग हैं, ये सब बिदत इस जुमरे में आएंगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं और अबू मुगीरा इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अहले बिदअत के आमाल को कबूल नहीं फरमाता है। इसमें कोई शक नहीं है, अहले बिदअत के अमाल को कबूल नहीं फरमाता जब तक कि वो बिदअत से तौबा ना कर ले। तौबा करो बिदअतियों, मुसलमानों जिनके अंदर बिदअत दाखिल हो चुकी है। और मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला बिदअत में कौन कौन सी चीजें आएंगी बाद में, ये तो मुख्तसर तशरीहात है, लेकिन इन बातों को ज़हन में रखना। और फज़ैल इब्ने अयाद रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि अगर कोई आदमी अहले बिदअत के साथ दोस्ती करे तो उसके नेक अमलों को अल्लाह ताला उस दोस्ती करने वाले के नेक अमलों को ज़ाया कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें आप, इसी तरह से उसके दिल से ईमान का नूर निकाल लेता है। और जिस वक्त अल्लाह ताला को मालूम होता है कि कोई शख्स अहले बिदअत से दुश्मनी रखता है तो अल्लाह जल्ला शानहू उसको बख्श देता है। अल्लाहु अकबर। बिदअतियों से दुश्मनी रखने पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, अगरचे उसके अमल थोड़े ही हों, भले उसके अमल थोड़े ही हों। और जब तू किसी बिदअती को रास्ते में, सुनो, जब तू किसी बिदअती को रास्ते में आता हुआ देखे तो उस रास्ते को छोड़ दे और दूसरे रास्ते से होकर चला जा। ये जितने हैं ना मुल्लाने, कबर परस्त और ये सारे इनके ऊपर रास्तों को तंग कर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो 11वीं मनाते हैं। देखो, फज़ैल इब्ने याद ने कहा कि सुफियान बिन उयैना को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर कोई शख्स किसी बिदअती के जनाजे के पीछे जावे तो जब तक वो वापस ना आवे अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल होता है। औज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और तहक़ीक़ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअती पर लानत की है और फरमाया है कि जो आदमी दीन में कोई नई बात पैदा करे या बिदअती को अपने यहाँ पनाह दे उस पर अल्लाह ताला और उसके सब फरिश्तों और सब मोमिनों की लानत होती है। इसी तरह से सिर्फ सर्फ और अदल को अल्लाह ताला बिदअती के कबूल नहीं करता। और सर्फ से फर्ज मुराद है और अदल से मुराद नफिल, यानी बिदअती की ना फर्ज नमाजें मकबूल होती हैं और ना ही उसकी नफिल नमाजें मकबूल होती हैं। और अबू अय्यूब सजिस्तानी रिवायत करते हैं कि जब कोई आदमी किसी को सुन्नत नबवी की खबर दे और वो आगे से यह जवाब दे दे कि चलो चलो आप अपनी सुन्नत अपने पास रहने दें, तो वो आदमी वही बिदअती होता, गुमराह होता है। समझ रहे? अब आइए, ये तो बिदअतियों की मजम्मत हो गई शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिदअतियों की पहचान क्या है। आओ पीराने पीर की जुबानी सुनाता हूं मैं तुमको बिदअतियों की पहचान क्या है। और अगर इसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें न खुली तो अल्लाह ही फिर तुम्हारी, पता नहीं तुम्हारा अशर क्या होगा क़यामत के दिन। अगर पीराने पीर की इन बातों पर सुनो, अहले बिदअत की पहचान, एक एक लफ्ज सुनहरे पानी से और सोने के पानी से लिखने के लिए। अहले बिदअत की पहचान, ये बात भी समझ रखो कि अहले बिदअत की कुछ निशानियां हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। अहले बिदअत अहले हदीस की गीबत करता है। अल्लाहु अकबर। अहले बिदअत अहले हदीस की क्या करता है? गीबत करता है। और जिंदीक की पहचान यह है कि वो अहले हदीस को हशविया यानी झूठा कहता है। सुनो, कितने लोग हैं आज हमारे मुल्कों के, मैं समझता हूँ 70% आबादी निकल जाएगी शेख अब्दुल कादिर के जिलानी के बकौल कि ये लोग अहले बिदअत हैं और यही लोग अहले जिंदीक हैं। और कहते हैं, और वो यानी यही बिदअती अहादीस को मिटाना चाहते हैं। और अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने बिदअती हैं, चाहे वो किसी नाम से मुत्तफिक हों, चाहे वो किसी नाम से अपने आप के ऊपर रखें, ये सब मिलकर हदीस को मिटाना चाहते हैं। मिटाना चाहते हैं कि नहीं मिटाना चाहते? जहां कहीं हदीस की बात करो, अपने इमाम की बात करेंगे, फलाने पीर की बात करेंगे, फलाने मुर्शिद की बात करेंगे, हजरत जी की बात करेंगे, शेखुल हदीस की बात करेंगे। ये सब मिल करके हदीस को क्या चाहते हैं? मिटाना चाहते हैं। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि ये सब हदीस को मिटाना चाहते हैं। और कदरिया
قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، اور جہمیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کا نام مشبہہ رکھتے ہیں، اور رافضی اہل حدیث کو ناصبیہ کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کے یہ بدعتی وہی ناصبیہ جہمیہ جب سے آج کل وہابیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اہل حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کو ناصبیہ کے نام سے نامزد کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ یہ سب کچھ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کو اہل سنت سے تعصب اور دشمنی ہے، اور اہل سنت اور اہل سنت کا نام صرف ایک ہی ہے۔ اہل سنت کا نام صرف ایک ہی ہے۔ لیبل لگانے والوں، اہل حدیث کے لیبل، اہل سنت کے لیبل لگانے والوں، تمہاری توجہ چاہوں گا۔ پیرانے پیر جن کی 11ویاں تم کھلاتے ہو، جن کے نام کے بکرے ذبح کرتے ہو، جن کے نام کی مٹھائیاں بانٹتے ہو، ہر جمعرات کو ڈیگیں ٹھن ٹھنا کے اس مولوی کے جہنم میں بھرتے ہو، اس مولوی سے جا کے پوچھو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل سنت کا نام صرف ایک ہی ہے، اہل سنت کا نام صرف ایک ہی ہے، یعنی اہل حدیث۔ اہل سنت کا نام صرف ایک کیا ہے؟ یعنی اہل حدیث۔ اس کے اور کوئی نام ان کا نہیں، اس کے سوا کوئی اور نام ان کا نہیں۔ اور بدعتی جو اہل سنت کا لقب رکھتے ہیں، ہاں، اور یہ بدعتی جو اہل سنت کا لقب رکھتے ہیں، وہ ان کے نام سے بالکل نہیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا لگتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہو چکے تھے، ان کے ناموں کی دہائیاں دینے والے۔ شیخ عبد القادر کہہ رہے ہیں اور یہ بدعتی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ نام ان کے لگتا ہی نہیں ہے، یعنی پھبتا ہی نہیں ہے، وہ ان کے نام سے بالکل نہیں ملتے۔ کیسے؟ جیسے کہ کفار مکہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شاعر اور جادو کا اور دیوانہ اور آسیب رسیدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان کو رسول مقبول کے ناموں اور آپ کی صفتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتوں اور جنوں اور انسانوں اور اس کی تمام مخلوقات کے نزدیک رسول مقبول کا نام رسول اور نبی ہے، اور آپ سب عیبوں سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تیری شان میں، اے نبی دیکھو تیری شان میں یہ لوگ کیسی تمثیلیں لاتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ بس یہ آخری مختصر بیان ہے اس تالیف کا، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اہل سنت کے عقیدے کی نسبت اپنی طاقت کے مطابق بیان کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، غور کریں آپ، توجہ دیں، یہ کتاب ہمارے پرنٹ کی نہیں ہے، بلکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کنیت الکتاب طالبین ہے۔ کسی بھی بدعتی مولوی یا کسی بھی حنفی مولوی کو پکڑ کر کے یہ کتاب مارکیٹ میں ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں۔ اور میں صفحہ بتانا بھول گیا، میں صفحہ بھی بتا دوں، صفحہ اس لیے نہیں بتایا کہ پرنٹ وغیرہ کی وجہ سے صفحہ مختلف ہو سکتا ہے، مختلف پریسوں کی وجہ سے۔ صفحہ 173، 174